اسلام اپنے ماننے والوں کو وہ جس جگہ، جس منصب پر، جس مقام پر بھی بیٹھے ہوں، ان کی مکمل ذمہ داریوں سے آگاہ کرتا ہے۔ جو آدمی جو کام بھی کر رہا ہو، اسلام اس کو بتاتا ہے کہ تیری یہ ذمہ داری ہے۔ تاجر کی کیا کیا ڈیوٹی ہے، اسلام اس کو بتاتا ہے۔ حکیم، ڈاکٹر، استاد کن کن ذمہ داریوں کو سر انجام دیں گے، اسلام انہیں اس کی خبر دیتا ہے۔ ممبر و محراب اور مصلی پہ بیٹھنے والا آدمی کن اعلیٰ ذمہ داریوں کا حامل ہے، اسلام اس کا بھی اسے درس دیتا ہے۔ ہر آدمی کو اسلام بتاتا ہے کہ تیری ذمہ داری کیا ہے۔ اب دو باتیں ہوتی ہیں، ایک بات تو یہ ہوتی ہے کہ کسی بندے کو پتہ ہے میری ذمہ داری کیا ہے، وہ انجام نہیں دے رہا، اس نے بھی غلط کیا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سرے سے پتہ ہی نہیں کرتے کہ ان کی ذمہ داری کیا ہے، سرے سے خبر ہی نہیں لیتے، وہ ڈبل غلطی کرتے ہیں۔ ایک تو انہوں نے خبر نہیں رکھی کہ میری ڈیوٹی کیا تھی، یہ پتہ ہی نہیں تھا، نااہل ہو کے بیٹھے رہے، اور دوسرا انہوں نے اس کو پورا نہیں کیا۔ دو باتیں، دو کوتاہیاں وہ شخص کرتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا طبقہ تو ایسا ہے جس کو سرے سے یہی نہیں پتا کہ اس کی ذمہ داری کیا ہے۔ وہ سنی سنائی باتیں یا جو شعبے کا بندہ ہی نہیں، اس سے درس لے کے، بھئی ایک آدمی ڈرائیونگ سیکھنے جا رہا ہے اور وہ ویلڈنگ والے سے سبق پڑھ رہا ہے، تو اس کو ڈرائیونگ نہیں آ سکتی، اس نے سبق اسی سے لینا ہے جو اس شعبے کا ماہر ہے۔ جو میاں بیوی کے حقوق کا عنوان آج رکھا گیا ہے، تو لوگ شادی کے موقع پر بچے اپنے دوستوں سے مشورے کرتے ہیں۔ اب جس آدمی کا جس طرح کا ذہن ہوتا ہے وہ اس طرح کا مشورہ دیتا ہے اس کو۔ ایک شخص ڈکٹیٹر مزاج ہوتا ہے، کسی شخص کے ساتھ اس کی بنتی نہیں، وہ ڈنڈے کے زور پہ کام کرنے کا عادی ہوتا ہے، تو اگر ایسے شخص سے آپ مشورہ لیں گے تو وہ آپ کو کہے گا ڈنڈا اٹھا لو، اور بیوی بچے بات نہ مانے تو سارا دن ان کی پٹائی کرتے رہو۔ اب آپ نے مشورہ ہی ایسے بندے سے لیا ہے جو طبیعت ہی اس کی اس طرح کی تھی۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس مست رہنا چاہیے، بال بچے جو بھی کرتے ہیں ان کو کرتے رہنے دو۔ ایسے آدمی سے آپ مشورہ کریں گے تو آپ کو کہے گا یار تیری روٹی پکتی ہے نا، تو دھیان سے کھانا کھا، چھوڑ موج کر، جو ان کے نصیبوں میں ہوگا انہیں مل جائے گا۔ تو ہم لوگ نااہل آدمی سے مشورہ کرتے ہیں۔ آپ کسی بھی منصب پر جب فائز ہوتے ہیں، کوئی بھی آپ کو اللہ عہدہ عطا کرتا ہے، تو آپ سب سے پہلے دیکھیں کہ اس کے بارے میں میرا رب کیا فرماتا ہے اور رب کے محبوب کیا ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان کی قرآن و سنت کی روشنی میں آپ اپنے معاملات کو ترتیب دیں گے۔ قرآن و سنت کی پہلی بات تو یہ ہے کہ میاں بیوی یہ سمجھتے نہیں کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ مشورہ دے کے بھیجتے ہیں وہ پہلے سے مشورہ اس طرح کا دیتے ہیں کہ مشورہ خوفناک ہوتا ہے۔ جو بچی گھر میں کام نہیں نہ کرتی تو اس کے گھر والے اس کو کہتے ہیں چل کوئی نہیں، بات ساس کے پاس جائے گی تو لگ پتہ جائے گا، یعنی اس کی پہلے سے ذہن سازی کی جاتی ہے کہ ساس کسی خوفناک چیز کا نام ہے، ساس کسی ایسی بلا کو کہتے ہیں جو کاٹ کھاتی ہے، پہلے سے ہی اس کو یہ بتایا جاتا ہے۔ تو جو بچہ شادی شدہ نہیں ہوتا تو اس کے گھر والے بھی اس کو کہتے ہیں کہ شادی ہوگی تو لگ پتہ جائے گا، تو اس کا پہلے سے ذہن بنا دیا جاتا ہے کہ شادی کے بعد تو بیگم نہیں لے کے آئے گا، تو اللہ معاف کرے کوئی ایسی سزا اکٹھی کر کے لائے گا جو تجھے لٹکا کے رکھے گی ہمیشہ۔ تو پہلے سے ہی ذہن غلط دیا جاتا ہے، سوچ غلط دی جاتی ہے۔ تو میرے بھائی یاد رکھیں، سمجھے بات کو، ہمارے معاشرے کے اندر اصل فکر جو ہے نا وہ نہیں دی جاتی، اصل سوچ سے آگاہ نہیں کیا جاتا۔ قرآن مجید نے حقوق مقرر کیے، بیوی کے بھی اور اس کے خامند کے بھی۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اب دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہم یہ سوچنے کو اور یہ پوچھنے کو تیار ہی نہیں، شادیاں ہو گئیں، وقت گزر گیا، پتہ ہی نہیں میاں بیوی کے حقوق کیا ہے۔
اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ جس کو پتہ چل جاتا ہے نا، ایک تیسرا پہلو بھی ہے، اس کو سمجھ لیں تمہید کے طور پر بات عرض کر رہا ہوں۔ ہمارے زمانے میں لوگ حقوق دینے کے قائل نہیں، حقوق بولیے دینے کے قائل۔ آج تک سب حقوق لینے کے لیے احتجاج کرتے ہیں، اللہ کرے کو دینے کے لیے بھی احتجاج شروع کر دیں۔ یہ احتجاج ہوتا ہی نہیں کہ میں نے حقوق دینے ہیں، احتجاج یہ ہے کہ میں نے حقوق۔ اچھا، اب میاں صاحب کو حدیثیں سنائی جاتی ہیں جب تو وہ گھر جا کے وہ والی حدیثیں سناتے ہیں جن میں خاوند کی شان ہوتی ہے، خاوند کی، اور بی بی نے بھی وہ کلپ نکال کے رکھا ہوتا ہے جس کے اندر سارے حقوق ہی عورتوں کے بتا دیے جاتے ہیں۔ وہ بھی اخبار کا وہ ٹکڑا سنبھال کے رکھتی ہے جس ٹکڑے پہ لکھا ہوتا ہے کہ اسلام عورت کو بڑے حقوق عطا کرتا ہے۔ تو تین باتوں کا خیال کریں۔ سب سے پہلے تو میرے بھائی اس بات کا خیال کریں کہ ہم نے حقوق سیکھنے ہیں انشاءاللہ تعالی، اور اس کے بعد دوسرا اس بات کا خیال کریں کہ حقوق سیکھ کر ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور تیسرا یہ بھی خیال فرمائیں ہمیشہ کہ مانگنے والا بھکاری ہوتا ہے، دینے والا سخی ہوتا ہے۔ تو حقوق مانگتے نہ پھریں، حقوق دینے کی کوشش کریں۔ جو حقوق دینے والے ہیں وہ سخی ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئی ہے میرے جملے کی کہ نہیں آئی؟ حقوق دینے والے، مانگنے والے، تو بھکاری بن کے نہ پھریں کہ میرا حق مجھے دے دو، بلکہ سخی بن کے پھرو کہ میری خیر صلاح ہے، آؤ جس نے حق لینا ہے میں سب کے حقوق ادا کرنے کو تیار ہوں۔ سخی بن کے وقت گزاریں، بھکاریوں کی طرح نہیں گزاریں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے میاں بیوی کا جو رشتہ بیان کیا ہے نا، اس رشتے کو آپ سمجھیں جو قرآن پاک نے میاں بیوی کا رشتہ بیان کیا۔ کہن لباس لکم وانتم لباس لہن، فرمایا بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ وہ تمہارا لباس ہیں اور تم، اللہ اکبر، کیسا خوبصورت لفظ قرآن پاک نے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، فرمایا وہ تمہارا لباس ہے اور تم، سمجھ آ رہی ہے نا جی بات کی، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو۔ تین خوبیاں تو ہر لباس میں ہوتی ہیں، تین چیزوں کے لیے لباس پہنا جاتا ہے۔ تین چیزیں، تین قسم کی آسائشیں لباس میں پائی جاتی ہیں، اس پر تو تمام مفسرین کا اتفاق ہے۔ سب سے پہلی چیز، لباس جو ہوتا ہے وہ بندے کو گرمی اور سردی سے بچاتا ہے۔ سخت سردی میں لباس لے لیں تو بندہ سردی سے بچ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں۔ اگر بیوی کی طرف کوئی تکلیف آتی ہے تو میاں اس کو بچاتا ہے، اور اگر میاں کی طرف کوئی تکلیف آتی ہے تو عورت اس کو بچاتی ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے۔ لباس کیا کرتا ہے؟ لباس آدمی کے عیب چھپاتا ہے، اس کے وجود پر کتنے دھبے ہیں، کتنے نشان ہیں، وہ سارے چھپا لیتا ہے لباس۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے عیب چھپانے والے ہوتے ہیں، عیب بتانے والے، رونے والے نہیں ہوتے کہ بی بی جب بھی میکے گئی اس نے جا کے رونا شروع کر دیا، اتنی میں تانگو دوسرا ہے ہی کوئی نہیں۔ اور خامد صاحب جب بھی ملے انہوں نے ایک ہی راگ الاپنا شروع کر دیا کہ میری کیا بات تھی، مجھے میل کیا گیا ہے، میں کیا تھا، میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ تو لباس ہیں، ایک دوسرے کا عیب چھپائیں گے، بولیے ایک دوسرے کا عیب چھپائیں گے، ایک دوسرے کی غلطیوں کی پردہ پوشی کریں گے۔ اور تیسرا، لباس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ لباس شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ لباس آدمی